دوستوں، کسی بھی مسلمان کے ایمان کی تکمیل اس وقت تک ممکن نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے دل میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دنیا کی ہر شے اور ہر رشتے سے زیادہ نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے ایک مثال قائم کی۔ یہ ہر مسلمان کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ خانہ کعبہ اور روضہ رسول کی زیارت ضرور کرے۔ اس حوالے سے حکومتیں اپنی عوام کو اس روحانی سفر کی آسانی کی سہولت فراہم کرنے کی کوشش ہر دور میں کرتی رہی ہیں۔ خلافت عثمانیہ کا دور ترکی کی اسلامی حکومت کے عروج کا دور تھا۔ دوستو، یہ وہ وقت تھا جب کہ خلافت عثمانیہ کو نہ صرف دنیا بھر کے مسلمان قبول کرتے تھے بلکہ اس کو اسلام کا مرکز مانتے تھے۔ اس وقت کے حکمران خلیفہ عبد الحمید ثانی کا شمار ایک عاشق رسول کے طور پر ہوتا تھا۔ میں آپ کو آج سے 100 سال پیچھے لے کر چلوں گا، جب انہوں نے اپنے دور حکومت میں ترکی سے لے کر مدینہ تک ایک ٹرین سفر کا آغاز کیا، جس کے لیے ترکی سے لے کر مدینہ تک پٹری بچھائی گئی تاکہ ترکی کی عوام سفر عشق بغیر کسی دشواری کے کر سکے۔ ایک طویل جدوجہد کے بعد جب ریلوے کی پٹری کا کام مکمل ہوا اور مدینہ میں ترکی ریلوے اسٹیشن کے نام سے اسٹیشن بنایا گیا تو اس کے افتتاح کے لیے عبد الحمید ثانی کو دعوت دی گئی، جنہوں نے اس سارے مرحلے کے اخراجات پورے کیے تھے۔ دوستو، جس ٹائم عبد الحمید ثانی ریلوے اسٹیشن پہنچے اور پہلی ٹرین کی روانگی کے لیے پھیتا کاٹا تو انجن کو سٹارٹ کیا گیا۔ 100 سال قبل کوئلے سے چلنے والے اس انجن نے سٹارٹ ہونے سے قبل شور مچایا جیسا کہ کوئلے سے چلنے والے انجن مچاتے تھے، مگر عبد الحمید ثانی جو کہ عاشق رسول تھے، انہوں نے یہ شور سنا تو فوراً ہی نیچے سے کچرا اٹھا کر انجن کو مارنے لگے اور اس کو فوراً بند کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں اس طرح شور مچانے کی تمہیں ہمت کیسے ہوئی؟ اس کے بعد اس انجن کو بند کر دیا گیا تھا اور عبد الحمید ثانی نے اس وقت یہ حکم دیا کہ نبی کے شہر میں ایسے شور کرنے والے انجن کبھی نہیں چلائے جائیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے فوری طور پر بجلی سے چلنے والے انجن منگوانے کا حکم دیا، جس کے بعد پہلی بار مدینہ میں بجلی عبد الحمید ثانی کے حکم سے آئی تھی، اور اس کے بعد بجلی سے چلنے والے انجن بھی چلائے گئے، مگر وہ بد نصیب شور کرنے والا انجن آج بھی شور کرنے کے جرم کی سزا ترکی ریلوے اسٹیشن مدینہ پر کھڑا اپنی سزا کاٹ رہا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ شرف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔